عدلیہ، ایگزیکٹو اور فوج، ان تین بڑے اداروں کے اندر صفائی کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے وجاہت زہید خان کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ پہلے تو دی ٹیلی گراف کا وہ آرٹیکل چھپا، عمران خان نے ببانگ دھول اس کی تردید کی کہ ٹیلی گراف نے جو کچھ لکھا ہے بالکل غلط ہے۔ اب وہ ٹیلی گراف کے اس آرٹیکل کی تصدیق خود کر بیٹھے ہیں۔ I had issues with him. I couldn't work with him. But that's in the past. I think right now it's not about personal likes and dislikes, it's about the country. گورو واریہ عمران خان کی اس فطرت سے متعلق کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ سنیں ذرا۔ پھر کہتا ہے باجوہ نے ملک بیچ دیا۔ ایکسٹینشن کس نے دیا تھا باجوہ کو؟ تم اتنے بیوقوف ہو کہ باجوہ اگر برا آدمی ہے تو اس کو ایکسٹینشن نہیں دینا؟ نہیں، ہم جب تردید کرتے تھے اس وقت ایک انصاف بریگیڈ جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں آ کے خوب گالم گلوچ کرتی تھی، خوب ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ لیکن اب سنیے اپنے کپتان کو، پاکستان تحریک انصاف نے پرویز خٹک کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ 2014 کے دھرنے کے اندر پشاور سے چلا تھا، کرین لے کے آیا تھا اور راستے میں حائل تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے توڑتے ہوئے وہ عمران خان والے مرکزی سٹیج تک پہنچ گیا تھا اور پھر اس سٹیج پر پہنچ کے خٹک ڈانس کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پرویز خٹک کو شو کاز نوٹس کیوں جاری کیا گیا؟ السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ عدلیہ، ایگزیکٹو اور فوج، ان تین بڑے اداروں کے اندر صفائی کا عمل جاری ہے۔ تینوں سے کیسے کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے، کیسے گند کو صاف کیا جا رہا ہے، ٹھکانے لگایا جا رہا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدلیہ، ایگزیکٹو اور فوج اب سیم پیج پر آ جائیں گے، ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ اور کون یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی عدلیہ کو بھی نکیل ڈالو، اپنی ایگزیکٹو کو بھی نکیل ڈالو، ایگزیکٹو میں ہمیں یہ چہرے چاہیے، یہ چہرے نہیں چاہیے، اور کون کہہ رہا ہے کہ پھر ایگزیکٹو کی سہولت کاری کرنے والے جو مکروہ چہرے ہیں جو فوج کے اندر تھے ان چہروں کو بھی صاف کیا جائے، یعنی اس گند کو بھی نکال باہر کیا جائے۔ یہ گند کی صفائی کیسے جاری ہے؟ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کہاں ہیں، کس مشن پہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ دو دھاری تلوار کیسے ہے؟ پیرلل دو امپورٹنٹ ٹاسک کیسے پرفارم کیے جا رہے ہیں؟ آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے کلا بازیاں لگانا شروع کر دی ہیں۔ جس طرح سے وہ یو ٹرن لینے میں بہت مشہور رہے ہیں، وہ اپنی حکومت کے آؤسٹر کے بعد خاص طور پہ ان دنوں میں جس انداز میں کلا بازیاں لگا رہے ہیں وہ کلا بازیاں بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایسے ہی کلا بازیاں لگائی جا رہی ہیں جیسے بندر تماشا کرنے والا بندر کی کلا بازیاں لگواتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا دی ٹیلی گراف نے ایک آرٹیکل پچھلے دنوں چھاپا تھا اور اس آرٹیکل کے اندر بتایا تھا کہ جن دنوں عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو بطور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے عمران خان ان کی اہلیہ کی کرپشن کی ڈاکومنٹس کچھ فائلیں جنرل باجوہ کو تھمائی تھی اور جنرل باجوہ نے وہ فائلیں عمران خان کو دے کر کہا تھا کہ آپ نے سوال کوئی نہیں کرنا، ادروائز آپ کو شرمندگی ہوگی۔ یہ اصل بون آف کنٹینشن تھی۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جنرل عاصم منیر ان کی فیملی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کے احتساب کی بات کر رہے ہیں، جس وجہ سے وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو چھٹی کے روز تبدیل کیا گیا اور فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا۔ اس کے بعد عاصم منیر صاحب کو کیسے کھڈے لائے لگایا گیا، کس طرح کارنرڈ کیا گیا، وہ بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن گزشتہ روز عمران خان صاحب نے وجاہت زہید خان کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو دی ٹیلی گراف کا وہ آرٹیکل چھپا، عمران خان نے ببانگ دھول اس کی تردید کی کہ ٹیلی گراف نے جو کچھ لکھا ہے بالکل غلط ہے۔ ہم نے اس وقت سوال اٹھایا کہ اگر یہ سب کچھ غلط ہے تو کیا آپ دی ٹیلی گراف کو سو کریں گے؟ کیونکہ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی عدالتیں ہیں وہ پاکستانی عدالتوں سے بہت بہتر ہیں، تو آپ نے سو کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اتنا بڑا الزام آپ کے اوپر لگایا، آپ جا کے اس کو چیلنج کر دیتے، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب وہ ٹیلی گراف کے اس آرٹیکل کی تصدیق خود کر بیٹھے ہیں، یعنی وہ جو چارج شیٹ عمران خان کے اگینسٹ ہے اس چارج شیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں وجاہت زہید خان کے انٹرویو کے اندر۔ سوال ہوا کہ آپ کا عاصم منیر کے ساتھ پرابلم کیا تھا، تو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میرے عاصم منیر کے ساتھ میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا، یعنی اختلافات تھے، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے ان کی ورکنگ پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے ان کو ریموو کیا تھا۔ لیکن اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میرا عاصم منیر کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے اپنے دل کے اندر اس طرح کا گرج کیوں رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں تو بارہا ڈور ناکنگ کرتا رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بات کی جائے، اگر کوئی پرابلم ہے آپ کا تو مجھے بتایا جائے، لیکن وہ مجھے منہ ہی نہیں لگاتے ہیں۔ I had issues with him. I couldn't work with him. But that's in the past. I think right now it's not about personal likes and dislikes, it's about the country. یہ باتیں واشگاف الفاظ میں عمران خان کر رہے ہیں۔ اب یہی جو گفتگو وہ کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر میجر گورو واریہ جو بھارتی اداکار ہیں، میں تو اس کو اداکار سمجھتا ہوں، بہت ساری چیزوں سے مجھے لاکھ اختلاف ہے، لیکن ابھی جو میجر گورو واریہ عمران خان کی اس فطرت سے متعلق کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ سنیں ذرا میجر صاحب کو۔
फिर कहता है बाजवा ने मुल्क बेच दिया। एक्सटेंशन किसने दिया था बाजवा को? तुम इतने बेवकूफ हो कि बाजवा अगर बुरा आदमी है तो उसको एक्सटेंशन नहीं देना। इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल हमारे आईजी पंजाब ने भी दी थी कि एक चीज करके उससे मुकर जाने को थूका चाटना कहते हैं। ट्वीट करके उस ट्वीट को डिलीट करने को ये समझ लीजिए कि थूक के चाटना कहते हैं। ये आईजी पंजाब साहब ने तारीफ बताई थी। तो इमरान खान साहब थूक के चाटने के माहिर हैं और जो सिचुएशन दिखाई दे रही है इस सारे सिनारियो के अंदर, यानी जो जो उन्होंने कहा था वो खुद ही उसको निगेट करते चले जा रहे हैं। किसी और की तरदीद करने की जरूरत नहीं। हम जब तरदीद करते थे उस वक्त एक इंसाफ ब्रिगेड जो है वो कमेंट सेक्शन में आके खूब गालम गलोच करती थी, खूब हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता था। लेकिन आप सुनिए अपने कप्तान को, ये उनके मुंह से निकलने वाले मोती हैं। I had issues with him. I couldn't work with him. But that's in the past. ये फूल झड़ रहे हैं, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं आप आशाश कर उठेंगे इस गुफ्तगू को सुन के। तो बहरकैफ ये कंडक्ट है कप्तान का इस वक्त, यानी कप्तान को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। कप्तान को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ खड़े कहाँ होना है। उल्टा भी लटकने को वो तैयार दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा, तो वो उल्टा लटकने को भी तैयार है अपने इंटरेस्ट के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे मैंने आपको इब्तिदा में कहा कि इस वक्त 3 इदारों के अंदर सफाई का, कांड शार्ट का, गंद साफ करने का, यानी आप यूं समझ लीजिए कि जैसे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उठा के गंद को ट्रकों में डाल रही है और ट्रक जो है वो जाके किसी जगह पे इसको डंप कर रहे हैं। सबसे पहले इदारे की बात करें अगर, तो वो है फौज। फौज के अंदर इस वक्त कैसे भल सफाई का अमल जारी है, तो खुद इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि कोर कमांडर, 2 मेजर जनरल समेत तकरीबन 124 अफसरान ऐसे हैं फौज के जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यानी अभी हो रही है। एक कोर कमांडर कौन है? वो साबिक कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी है, जिस पर इमरान खान की सहूलतकारी और 9 मई के वाक़े में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। फिर मेजर जनरल्स इसके अंदर शामिल हैं जो सर्विंग मेजर जनरल्स हैं। 2 मेजर जनरल्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कुल मिला के 124 अफसरान फौज के ऐसे हैं जिनको कार्रवाई का सामना है इस वक्त। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव के अंदर ऐसी सफाई का अमल शुरू हुआ कि इमरान खान को खुडे लाइन लगा दिया गया, यानी वो तमाम लोग जो मिसक्रिएंट्स थे, इमरान खान और उसके सहूलतकार और इमरान खान के लाइक माइंडेड लोग, उनका सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट किया है कि वो अब उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस सॉफ्टवेयर अपडेट की मैं ताज़ा तरीन आपको एग्जाम्पल दे दूं कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी और असद उमर वो भी कलाबाजियां खा रहे हैं, यानी वो बार बार बेल लेने के लिए कभी इस नगर कभी उस नगर, कभी दर बदर। वो कहते हैं ना कि कभी इस नगर कभी उस नगर, कभी दर बदर, तो दर बदर फिरते जा रहे हैं। यानी पहले सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हुई, गमे आशिकी तरह शुक्रिया मैं कहाँ से गुजर गया। सेशन कोर्ट ने जमानत खारिज की तो उसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में जो है बैठकर फरार हो गए। उसके बाद पता नहीं चला कि कहाँ। अदालत सवाल करती रही कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। अब खबर आई है कि वो पेशावर हाई कोर्ट बैठे हुए और उनके साथ असद कैसर भी मौजूद हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंच सके 2 रोज तक। अदालत पूछती रही कहाँ है, हिफाजती जमानत नहीं ले सके। अब हिफाजती जमानत यानी प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद है और असद कैसर भी इनके साथ देखे जा सकते हैं। सवाल सादा से ये है कि इन पर सख्ती क्यों बढ़ रही है? भाई सख्ती इसलिए बढ़ रही है कि जब तक आप पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हुए होंगे, आप जब तक इस अपनी खून नहीं छोड़ेंगे तो वो अपनी वजह कैसे बदल लेंगे? आपको ये खून छोड़नी पड़ेगी कि आप इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए, यानी उसकी पार्टी के साथ भी मौजूद नहीं है। शाह महमूद कुरैशी को तो सिर्फ यही लग रहा है ना कि इमरान खान का पत्ता बस अभी साफ हुआ और उसके बाद वो वेस्ट कोट पहन लेंगे और चेयरमैनशिप उनके हाथ आ जाएगी। ठीक है, वो अपनी जगह पर दुरुस्त है क्योंकि पार्टी के अंदर उनसे ज़्यादा कदावर शख्सियत इस वक्त कोई नहीं है। असद उमर को भी यही लग रहा है कि जैसे पार्टी कमान उनके हाथ में आ जाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो भी कंफ्यूज हैं, जैसे असद कैसर है, अभी कंफ्यूज है कि जाना कहाँ है। तो जाना कहाँ है, इस हवाले से भी एक इंपॉर्टेंट खबर आ गई है। कल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज खट्टक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अब सवाल यह है कि परवेज खट्टक को शो कॉज नोटिस क्यों जारी किया गया? परवेज खट्टक कौन है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना। परवेज खट्टक केपीके का एक इलेक्टेबल है, हिमसेल्फ ही इज इलेक्टेबल। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा है, जिस भी जमात से ताल्लुक रहा वो अपने इलेक्टेबल्स होने की वजह से रहा, यानी अपनी टोकरी में बहुत सारे ताकतवर लोग रखने की वजह से रहा। और परवेज खट्टक जो है वो इलेक्टेबल था, इसलिए इमरान खान केपी से सबसे पहले तो हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ 2013 के अंदर, और उसके बाद 2018 में भी केपी ने इमरान खान को मैंडेट दिया। परवेज खट्टक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, बड़ा प्रोमिनेंट रीज़न है। और मैंने आपको बताया कि परवेज खट्टक को पहली बार तहरीक इंसाफ से सियासत शुरू करने वाला नहीं है, बल्कि परवेज खट्टक इससे पहले बड़ा सीजन्ड पॉलिटिशियन था और उसके साथ केपी के बड़े सीजन्ड लोग जुड़े हुए हैं। तो परवेज खट्टक से मुतालिक इतलात आ रही थी कि 50 से ज़ायद इलेक्टेबल्स ऐसे हैं
جو پرویز خٹک کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہیں اور پرویز خٹک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی لانچ کر دینی چاہیے اور اس پولیٹیکل پارٹی کو طاقتور حلقوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ جب یہ خبر مصدقہ ہو گئی، پی ٹی آئی تک پہنچی، تو پی ٹی آئی نے شو کاز نوٹس پرویز خٹک کو ایشو کر دیا۔ پرویز خٹک ہی وہ آدمی ہے جو 2014 کے دھرنے کے اندر پشاور سے چلا تھا، کرین لے کے آیا تھا اور راستے میں حائل تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے، توڑتے ہوئے وہ عمران خان والے مرکزی سٹیج تک پہنچ گیا تھا اور پھر اس سٹیج پر پہنچ کے خٹک ڈانس کیا تھا۔ تو اس خٹک ڈانس کے ویژولز بھی ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ پرویز خٹک صاحب ہیں، ان کے دم قدم سے کے پی حکومت قائم تھی، ان کے دم قدم سے مرکز کے اندر حکومت قائم تھی۔ یہی پرویز خٹک یہ سمجھتا تھا کہ کے پی میں چیف منسٹر پرویز خٹک کو ہونا چاہیے، لیکن عمران خان نے اس وقت پرویز خٹک کے ساتھ یہ کیا کہ محمود خان کو لے آئے، اپنے لوگوں کو اپنے بالکل اسی طرح جیسے بنتا تو پنجاب میں علیم خان تھا لیکن عثمان بزدار آؤٹ فرام نو ویئر آ گیا، تو وہاں پر عمران خان کا کے پی میں عثمان بزدار محمود خان تھا، یعنی وہاں پر بھی بہت سارے اختلافات موجود تھے۔ پرویز خٹک کو کھڈے لائن لگانا، وہاں پر پرویز خٹک جیسے سینئر آدمی کو آپ نے کھڈے لائن لگایا ہوا تھا اور مراد سعید جیسے جونیئر آدمی کو انڈر 19 کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ تو پرویز خٹک کو یہ بات بھی بہت چبھتی تھی اور پرویز خٹک آپ کے ساتھ پھر بھی کھڑا رہا، حتیٰ کہ اس کی فیملی کے اندر بھی رنجشیں ہو گئی، اس کا بھائی اپنا لیاقت خٹک جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود پرویز خٹک ساتھ کھڑا رہا۔ پھر پرویز خٹک صاحب کو ڈیفنس منسٹری ملتی ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے، لیکن وہ وقت وہ ویلیو پارٹی میں نہیں مل سکی، یہ گرج ان کو ہے اور آج وہ ایک پولیٹیکل پارٹی لانچ کر رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی پی پی سے یعنی استحکام پاکستان پارٹی سے زیادہ سٹرونگ پارٹی پرویز خٹک کی ہوگی اور الٹیمیٹلی بہت سارے لوگ جو اس وقت کنفیوزڈ ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہیں، وہ پرویز خٹک کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی مشکل بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عمران خان کی مشکل تو اس لیے بھی ہے کہ ابھی جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو انڈر 19 بھی ہیں، جو نئے نئے بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وکلا کو ٹکٹیں دے دوں گا، لیکن یہ نوبت پہنچے گی نہیں، نوبت آئے گی نہیں، کیونکہ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان جو خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو منہ نہیں لگا رہی ہے، آرمی چیف ان کو بٹھا نہیں رہے ہیں، تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن نوشتہ دیوار ہے، ان کی گرفتاری بھی نوشتہ دیوار ہے۔ وہ آگے بڑھنا ہے، اب اسٹیبلشمنٹ سوچ چکی ہے کہ اب یہاں سے آگے نکلنا ہے اور آگے نکلنے کی، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کہاں ہیں، تو ساحر شمشاد مرزا صاحب چین کے دورے پر ہیں اور پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں۔ چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے، سمندروں سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے، اس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے اور چین کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ عمران خان نامی بلا دوبارہ پاکستان پہ جو ہے مسلط نہیں ہوگی اور پھر جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو یہ شیورٹیز اور گارنٹیز دی جا رہی ہیں کہ آپ پیسے بھیجیں، آپ کا جو پیسہ ہے وہ ڈوبے گا نہیں اور ہم آپ سے کمٹ کرتے ہیں کہ جو سرمایہ کاری آپ کریں گے ہم ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی دیں گے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ اگر فوج اس وقت یکسو ہے، سیم پیج پہ ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ وہ ساحر شمشاد مرزا ہوں، وہ عاصم منیر ہوں، چاروں سروسز چیفز ہوں، سب سیم پیج پہ آ چکے ہیں، 14 کوریں بھی سیم پیج پہ آ گئی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایگزیکٹو اس وقت سیم پیج پہ ہے تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا، اور اب اگر یہ کہا جائے کہ عدلیہ بھی سیم پیج پر آنے والی ہے تو اس کی جیتی جاگتی اور سیدھی سادھی مثال قبل از وقت جو جسٹس قاضی فائز ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے، یعنی عدلیہ میں سے بھی گند اٹھا کے صاف کرنا ہے، وہ جو ہم خیال اور نظریاتی بینچز والا ایک تاثر تھا اس کو بھی سائیڈ لائن کرنا ہے اور وہاں بھی ہم خیال لوگوں کو، لائک مائنڈڈ لوگوں کو، وہ لوگ جو ایکسیپٹیبل ہے ان کو لا کے بٹھانا مقصود ہے، اور اس کے بعد جب سب کچھ الائن ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی پھر جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے نامی بلا، الٹیمیٹلی اس کو جو ہے اس فوکس سارا اس پر مرکوز کیا جائے گا، اس سے بہتر کیا جائے گا اور پاکستان کی اکانومی کو جو ہے بہتر کرنا اگلا ٹارگٹ ہوگا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔